حدیث کرتاس، کرتاس بمعنی ہڈی. حدیث کرتاس بخاری شریف میں 6 جگہ آئی ہے، الگ الگ ترک سے، الگ الگ اسانید سے. اور پھر امام مسلم نے بھی حدیث کرتاس کو جمع کیا ہے. حدیث کرتاس سماعت کر لیں. بخاری میں 6 جگہ جو یہ حدیث موجود ہے اس میں بھی راوی عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے ہیں. اور بخاری اور مسلم میں جہاں جہاں حدیث کرتاس آئی ہے اس کے راوی کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوئی. ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہڈی لے آؤ اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دینا چاہتا ہوں ایسی چیز کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو جلدی جلدی حوالے جو ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں. بخاری شریف کے اندر پہلے مقام پر یہ حدیث درج ہو رہی ہے جلد 3 میں صفحہ 1111، حدیث نمبر 2888 کتاب الجہاد میں. اور دوسری جگہ اس حدیث کو امام بخاری نے درج کیا وہ بھی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 1155، حدیث نمبر 2997. پھر اس کے بعد امام بخاری نے اسے چوتھے مقام پر درج کیا، بخاری جلد 4 صفحہ 1612، حدیث نمبر 4169. پھر امام بخاری نے اس کو جناب 5ویں مقام پر بخاری میں درج کیا، جلد 5 ہے، صفحہ 2146 اور حدیث نمبر 5345، کتاب المرضع. پھر 6ٹھے مقام پر امام بخاری اس کو درج کر رہے ہیں کتاب الاعتصام میں جلد 6 میں صفحہ 2680، حدیث نمبر 6932. کتنے مقام پر آ گئی یہ حدیث؟ 6 مقام پر امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا. جھگڑا یہ کیا جاتا ہے حضور کی جمعرات کو طبیعت ناساز ہوئی، اور جب طبیعت ناساز ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ہڈی لاؤ، کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6ٹھے مقام پر امام بخاری نے جناب حضرت عمر کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ 5 مقامات پر حضرت عمر کا حدیث کرتاس میں تذکرہ نہیں، حضرت عمر فاروق کا نام اور تذکرہ ہے ہی نہیں. تو پھر فقالو، لوگوں نے کہا کہ حضور کا مرض بڑھ رہا ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. حضور تکلیف میں ہیں، حضور پریشانی میں ہیں، حضور کے چہرے سے واضح ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق کے حقیقی سے ملنے والے ہیں، لہٰذا اس کیفیت اور اس کنڈیشن میں حضور کو لکھنے کی تکلیف مت دو. 6ٹھے مقام پر جو امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا کتاب الاعتصام میں، وہاں پر امام بخاری لکھ رہے ہیں، اور پھر مسلم کتاب الوصیہ کے اندر امام مسلم نے اس کو درج کیا، جلد 3 ہے، صفحہ 1257، حدیث نمبر 16 سے 30، اور پھر صفحہ نمبر 1259 پر امام مسلم نے اس کو پھر ذکر کیا. اور امام مسلم نے بھی حضرت عمر فاروق کا حدیث کرتاس میں ایک جگہ بھی ذکر نہیں کیا. 6 جگہ بخاری میں حدیث کرتاس آئی ہے، ایک جگہ حضرت عمر فاروق کا ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور جب کہا کہ جناب حضور کچھ منگوا رہے ہیں لے کر آیا جائے، تو جناب عمر فاروق نے کہا نہ کرو، حضور کی طبیعت ناساز ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حضور کو اس کیفیت میں تکلیف مت دو. اگر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو کر لیں گے بعد میں، ہمیں حضور کی زندگی بھی عزیز ہے، ہم حضور کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پریشانی اور تکلیف میں ہیں، اب اگر ہم لکھنے کی تکلیف دیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض اور بڑھے گا، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہڈی اور کاغذ منگوا رہے تھے اس پر مولا علی کی خلافت کا لکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ علی ہوگا. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب لوگوں کو منع کر دیا کہ نہیں، کاغذ اور قلم مت لانا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے بعد خلیفہ علی بنے. تو جب امام بخاری نے لکھا ہی نہیں ہے کہ جب حضور کاغذ اور قلم منگوا رہے تھے، تو امام بخاری فرماتے ہیں وہاں پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہی نہیں تھی، اور جب عمر فاروق موجود ہی نہیں تھے تو پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کاغذ اور قلم مت لاؤ. 6ٹھے مقام پر امام بخاری نے لکھا ہے، اور امام مسلم نے دو جگہ حدیث لکھی ہے، وہاں پہ تذکرہ کیا ہی نہیں. جب حدیث میں ایک بندے کا نام ہی نہیں آ رہا اور اس امام بخاری نے کھول کھول کر لکھا ہے، کہ یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ رہنے دو، چھوڑ دو، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضور کو لکھنے کی تکلیف مت دو، فرمائیے اس وقت جو حضور کے گھر والے موجود تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں. بنو ہاشم موجود تھے،
بنو عباس کے لوگ موجود تھے، حضرت عباس حضور کے چچا موجود تھے، مولا علی موجود تھے، فضل بن عباس جناب عباس کے کزن موجود تھے. فرمایا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے احباب کے جملے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنے کی تکلیف مت دو، حضور جو ہڈی اور کاغذ منگوا رہے ہیں اس کو ترک کر دو. یہ حضور کے اہل بیت کے الفاظ تھے، یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ نہیں تھے. لیکن ایک جگہ حدیث میں نام آ گیا، اتنا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اس حدیث سے کرتاس کو لے کر حضرت عمر فاروق کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم بخاری نے الفاظ لکھے ہیں فتنازعوا اہل البیت، حضور کے جو گھر والے موجود تھے جن کے میں نے ابھی نام کاؤنٹ کروائے، فرمایا ان میں جھگڑا ہوا. کس بات میں جھگڑا ہوا؟ بعض یہ کہہ رہے تھے لے کر آؤ اور بعض یہ کہہ رہے تھے مت لے کر آؤ. جب آوازیں بلند ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے چلے جاؤ یہاں سے. تو میں نے یہ جو جمعرات کا دن عرض کیا حدیث سے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جمعرات کا دن تھا، حضور کی طبیعت ناساز ہو رہی تھی. جمعرات کے بعد جمعہ آیا، جمعے کے بعد ہفتہ آیا، ہفتے کے بعد اتوار آیا، اتوار کے بعد پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا خانی سے رخصت ہوئے. تو یہ 5ویں دن اس واقعے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھ کر دینا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا تو ان 5 دنوں میں بھی تو لکھ کر دے سکتے تھے. اگلی بات یہ، اگر اہل بیت نے منع کیا کہ کاغذ قلم مت لاؤ اور عمر فاروق نے اگر 6ٹھی جگہ جو ذکر آیا منع کیا کہ کاغذ قلم مت لاؤ، حضور کو تکلیف مت دو، یہ اظہار محبت تھا. اگر کسی باپ کی طبیعت ناساز ہو، وہ عالم سکرات میں، اس کی روح نکلنے والے معاملات ہوں، اور باپ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا جاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ کر دینا چاہتا ہوں تمہارے وراثت کے معاملات کو میں یہیں ڈسکس کر کے جاؤں تاکہ میرے بعد تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور بڑا بیٹا کھڑے ہو کر کہتے کہ بابا جان چھوڑیں، آپ اپنی کیفیت دیکھیں، طبیعت ناساز ہے، آپ چھوڑ دیں، بعد میں ہم خود ہی ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، ہم مفتیان کرام سے فتویٰ لے لیں گے. تو اگر بڑا بیٹا کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے باپ کے عالم سکرات میں کہ بابا جان رہنے دیں، آپ ہی کاغذ قلم مت لائیں، تو آپ اس کو اعتراض کہیں گے یا بچے کی باپ سے محبت کہیں گے؟ یہ بچے کی باپ سے محبت ہے کہ بچہ اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا، اور پھر جب اس کیفیت میں باپ کو لکھنے کے لیے دیا جائے گا اس کا مرض، اس کی تکلیف اور بڑھے گی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت تھی کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھا رہے، حضور نے نماز پڑھانا چھوڑ رکھا تھا. آخری کے 5-6 دنوں تک مصلی پہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق. تو صحابہ کو نظر آ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہے، حضور کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ حضور اپنے خلاق کے عالم سے ملنے والے ہیں، اور اس کیفیت میں ہم حضور کو قلم اور دوات دے دیں یا رسول اللہ لکھیں. یہ تو صحابہ کا اظہار محبت تھا، یا رسول اللہ ہمارے بعد میں جو معاملات ہوں گے ہم آپس میں صلح نامہ ڈسکشن کر لیں گے، ہم ڈسکس کر لیں گے، ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. لیکن لوگوں نے اس کو آیت تنازع بنا لیا، کہا نہیں خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، یہ تو عمر فاروق نے فساد کر دیا معاذ اللہ. تو اگر حضرت عمر فاروق کے ساتھ آپ منسوب کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ہی جگہ الفاظ آئے ہیں حضرت عمر فاروق کے، باقی 5 جگہ امام بخاری لکھ رہے ہیں حضور کے گھر والوں نے منع کیا، تو پھر تو حضور کے گھر والوں پہ بھی انگلی اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ یہ اظہار محبت کے لیے تھا، اس کو اعتراض ہی کہا جائے گا. اور اگلی بات یہ کہ حدیث کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور نے حضرت عمر فاروق کا نام لے کر کہا عمر جاؤ لے کر آؤ. پوری بخاری کے اندر جہاں جہاں حدیث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نام لے کے خاص نہیں کیا کہ عمر جاؤ ہڈی اور کاغذ لے کر آؤ. تو جب حضور نے خاص نہیں کیا تو مولا علی بھی تو جا سکتے تھے. حضور نے تو جرنل فرمایا تھا، مولا علی موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، فضل بن عباس موجود تھے، بنو ہاشم کے لوگ موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی جا سکتا تھا، لے کر آ سکتا تھا. حضور نے نام لے کر بات نہیں کی، جرنل بات تھی. اگر نام لے کر خاص کرتے اور پھر حضرت عمر نہیں جاتے تو پھر حضرت عمر قصوروار ہوتے. ٹھیک، تو یہ جو جملے حضور کے گھر والوں کی طرف سے آئے اور حضرت عمر فاروق کی طرف سے آئے کہ رہنے دو، چھوڑ دو، حضور تکلیف میں ہیں، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق کے اور اس کے علاوہ اہل بیت کے بھی. حجر رسول اللہ، حجرہ بمانا فراق، حجرہ بمانا جدائی، رخصت. لوگوں نے کہا حجر رسول اللہ، حضور رخصت ہو رہے ہیں کیا؟ یعنی کہ صحابہ کو دور دور تک گمان نہیں تھا کہ حضور ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو حضور کے گھر والوں نے اور صحابہ نے جناب عمر فاروق نے الفاظ ادا کی حجر رسول اللہ، حضور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کیفیت میں حضور کو لکھنے کی کہہ رہے ہو؟ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، آج نہیں تو کل لکھوا لیں گے. تم آج ہی پیچھے پڑے ہو کہ آج لکھوانا، لیکن آج حضور کو تکلیف نہ دو. حضور کے چہرے سے واضح ہو رہا ہے حضور کتنی تکلیف میں. تو یہ حضرت عمر فاروق کی ذات کو خاص کر اور امت کو انتشار کی آگ میں جھونک دینا کہ یہ بندہ ہے وہ اب مولا علی کی خلافت کے اندر خلل پیدا کیا معاذ اللہ.
تو پھر تو حضور کے گھر والوں پہ بھی تو انگلی اٹھے گی، کیونکہ حضور کے گھر والوں میں سے بھی کوئی بندہ نہیں گیا۔ اگر اسی بات کو ہم ٹاپ پر رکھیں کہ حضرت عمر فاروق کو حکم دیا گیا اور وہ نہیں گئے اور وہ قصوروار ہیں، تو میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے، آپ نے واقعہ سنا ہے 12 مرتبہ صلح حدیبیہ والا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو آرڈر دیا علی محمد الرسول اللہ مٹا دو، یہ صلح حدیبیہ والا واقعہ جو ہے اس کو امام بخاری نے جلد 2 میں صفحہ 959 پر، کتاب الصلح میں، اور امام احمد بن حنبل نے جلد 1 صفحہ 342 پر درج کیا ہے۔ حدیث کرتاس میں عمر فاروق کو آرڈر نہیں ملا، لیکن صلح حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا مولا علی کو، علی محمد الرسول اللہ مٹا دو، اور مولا علی نے کیا الفاظ ادا کیے؟ یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ لائیں دنیا کا جتنا بڑا عالم ہے، اگر اس کے قلم میں پاور ہے وہ لکھ کے دے مولا علی گستاخ ہیں۔ مولا علی نے کلی طور پر کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، لکھے اگر کسی مولوی کے قلم میں طاقت ہے کہ مولا علی نے گستاخی کر دی۔ میں نے کہا وہاں تو عمر فاروق کا نام نہیں لیا اور لوگ زمانے والے چرچا کر رہے ہیں کہ عمر فاروق نے گستاخی کی، میں نے کہا یہاں مولا علی کا نام لے کر کہا جا رہا ہے علی محمد الرسول اللہ مٹاؤ، اور محمد الرسول اللہ مٹانے سے مولا علی نے کلی طور پر انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں یہاں پر محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ اب اگر کسی میں جرات ہے تو لکھے مولا علی نے گستاخی کی ہے، یہاں پہ کیا جواب بنے گا؟ یہاں پر دل کی نیت دیکھی جائے گی کہ مولا علی کی نیت گستاخی کی نہیں تھی، وہ تو حضور سے بے پناہ محبت کر رہے تھے، اور ان کا عشق چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یہ کافر اگر آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، علی تو آپ کو دل و جان سے اللہ کا رسول مانتا ہے، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو حضور ناراض ہوئے؟ حضور نے غصہ کیا؟ نہیں، حضور نے کسی دوسرے کو بلایا کہ علی گستاخی کر رہے ہیں، حضور نے خود مٹا دیا، اور خود مٹا کے حضور نے لکھا محمد بن عبداللہ، یہ گستاخی نہیں ٹھہری۔ اور آگے بڑھیں، غزوہ تبوک میں تمام صحابہ جنگ میں ہیں، اور حضور نے فرمایا علی تم نے پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس رہنا ہے۔ یہودیوں نے تانا دیا کہ علی کو حضور نے اپنی صحبت کے لیے پسند نہ کیا، علی کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا۔ مولا علی دوڑے دوڑے آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب بتائیے حضور کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے؟ ہمیں تو شریعت نے یہ حکم دیا آمنا و صدقنا، بس جب نبی کچھ کہہ دیں تو آنکھیں بند ہو جائیں، سمینا و اطاعنا والا قانون ہو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مولا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیوں؟ تو یہ اعتراض نہیں بنے گا؟ اگر ذہن کے اندر آپ احباب نے یہ جناب اعتراضات کا کٹا کھولا ہوا ہے تو سب سے پہلے اعتراض بنے گا یہ کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے، وہ بھی مولا علی کر رہے ہیں۔ یہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ بھی دل کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ مولا علی حضور کی بارگاہ میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑا جا رہا ہے، میں آپ کی معیت میں جا کر جنگ لڑ کر جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی فتویٰ نہیں لگے گا؟ جرت ہے تو لگا کر دکھائیں کہ مولا علی نے حضور کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ یہاں پہ بھی تو حضور نے نام لے کے کہا نا علی تم نے رکنا ہے۔ تو جب یہاں پر گستاخی نہیں ہو رہی تو وہاں پہ گستاخی کیسے ہو رہی؟ حدیث کرتاس میں تو حضرت عمر کا نام بھی نہیں ہے کہ عمر جاؤ اور کاغذ اور قلم لاؤ، یہاں تو حضور نام لے کر کہہ رہے ہیں علی تم نے رکنا ہے، علی تم نے مٹانا ہے۔ تو جب یہاں گستاخی نہیں ہو رہی تو عمر فاروق کے نام پر کیسے گستاخی ہو رہی ہے اگرچہ وہاں نام نہیں لیا گیا؟ لہٰذا حضرت عمر فاروق کی ذات سے جو بیسک 2 اعتراض کیے جاتے ہیں، پہلا سیدہ فاطمہ کے گھر جلانے والا اعتراض، اس کو ہم 1 محرم کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ دوسرا حدیث کرتاس والا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث لکھنے نہیں دی گئی، اگر حضور کو حدیث لکھنے دی جاتی تو حضور لکھتے کہ مولا علی خلیفہ ہیں۔ بخاری جلد 5 صفحہ 23 اور 11 کتاب الاستئذان۔ حضرت عباس کی یہ تمنا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لکھیں تاکہ خلافت حضور کے گھر والوں میں رہے، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنی چاہت کو ظاہر کیا۔ یہ بات مخالفین کے بہت بڑے مصنف سید مرتضیٰ حسینی نے اسے کتاب الشافی صفحہ 171 پر لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ چاہت تھی کہ حضور کچھ لکھ کر دے دیں خلافت کے بارے میں تاکہ خلافت حضور کی آل میں رہے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو میں حضور کی بارگاہ میں اصرار کروں گا یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو لہٰذا آپ خلافت کے معاملات ہمارے حوالے سے لکھ کر دے دیں۔ تو مولا علی نے کلی طور پر منع فرما دیا، فرما واللہ اللہ کی قسم
علی کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں خلافت کا سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ امام بخاری نے بھی لکھا اور مخالف کے عالم نے بھی لکھا. مولا علی نے کلی طور پر منع فرما دیا. چچا اگر علی حضور کی بارگاہ میں جا کر سوال کرے گا تو یاد رکھیں منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا خلافت سے تو پھر قیامت تک آپ کے گھرانے والوں کو خلافت نہیں دے گا. اس کے ضمن میں بڑا خوبصورت جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. یہ جو مولا علی نے فرمایا نا کہ میں حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے نہیں جاؤں گا، اس سے کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ مولا علی زمانے کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں لکھی ہوئی تھی کہ میں خلیفہ ہوں. ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا. لوگ مولا سے بمانہ خلافت لیتے ہیں کہ حضور نے غدیر قوم کے موقع پر مولا علی کی خلافت کا اعلان فرمایا. تو اگر حضور نے اعلان فرما دیا ہوتا، وصیت لکھی ہوتی اور مولا علی کو دی ہوتی کہ علی تم میرے بعد خلیفہ ہو، تو مولا علی اس موقع پر فرماتے کہ چچا حضور نے تو میرے نام کی خلافت لکھ کر مجھے وصیت کی ہوئی ہے، تو آپ کو حضور کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن مولا علی کا انکار یہ بتا رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا معنی خلافت نہیں ہے. اگر حضور نے خلافت لکھ کر دی ہوتی تو مولا علی تو چچا کو کہہ دیتے چچا میرے بارے تو سرٹیفکیٹ رکھا ہے، حضور نے اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کر رکھا ہے. لیکن حضور نے ایسا کچھ بھی لکھ کر نہیں دیا. پھر کہ حضور لکھنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ جو لوگوں نے نازہ بنا رکھا ہے کہ حضور مولا علی کی خلافت کا لکھ کر دینا چاہ رہے تھے، حضور وصیت کیا کرنا چاہ رہے تھے سنیں. یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ 90 ہے. مولا علی نے فرمایا، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ حضور فرمانا کیا چاہ رہے تھے. یہ تھی وہ وصیت جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا علی کی خلافت تھی. یہ امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں کہ حضور نے وصیت فرمائی علی نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور غلاموں پہ شفقت کرنا. اور امام بخاری امام مسلم نے جو 2 لکھی ہیں وصیتیں حضور کی، وہ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کو مکے سے نکال دینا. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ دوسرے ملک سے آنے والے جو مہمان ہوں، جیسے میں انہیں تحفے دے کر بھیجتا ہوں اسی طرح تم بھی انہیں تحفے دے کر بھیجنا. تیسری جو حضور کی وصیت تھی، امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ راوی کو یاد نہیں کہ حضور نے کیا وصیت فرمائی. تو تقریباً 3 وصیتیں امام احمد بن حنبل نے لکھی ہیں اور 2 وصیت امام بخاری امام مسلم نے لکھی ہیں کہ آخری وقت میں حضور نے یہ وصیت فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضور نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ علی ہوگا. ان میں بے پناہ محبتیں تھیں کہ اگر ان ہستیوں کی ہم نے جناب زندگیوں کو پڑھ کر صرف نقطہ چینی سیکھی، ان ہستیوں کی زندگی کو پڑھ کر ہم نے صرف امت کو آگ میں کھیلنا سیکھا، پھر ہم نے کچھ نہ سیکھا. تو سیدہ کے گھر جلانے کا الزام جو عمر فاروق پر لگایا جاتا ہے وہ بھی بھیجا ہے. اور یہ جو الزام عمر فاروق پر لگایا جا رہا ہے کہ عمر فاروق نے مولا علی کی خلافت میں آڑ ڈال دی، یہ عمر فاروق کی ذات پر الزام ہے، بہتان ہے. حضرت عمر فاروق کا ان معاملات سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. خدا را اپنے عقیدوں کو درست کریں. اگر یہ ہستیاں ایسی ہوتی ان کی بیٹی کا گھر جلانے والے ہوتے اور مولا علی کی خلافت میں آڑ بنتے تو حضور یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد جو نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. یہ بڑا جملہ ہے حضرت عمر کے لیے. تو اپنے دلوں کو نرم رکھیں، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی محبت کریں. اگر کبھی کوئی بندہ زندگی میں ان ہستیوں کے لڑائی جھگڑے بیان کرتا ہوا نظر آئے، اپنا ایمان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جائیے گا. کیونکہ غوث پاک نے فرمایا کہ صحابہ کے درمیان جتنے معاملات ہوئے ہیں امت کے ایک ایک بندے پر واجب ہے وہ اپنی زبان کو بند رکھے.